پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ یہ مکا کی جانب بڑھا ہے. ماں قاہرہ سر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور نیئر بخاری صاحب، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے رانا ثنا، امیر مقام اور دیگر رہنماؤں سے. نون لیگ کی تو اگر معاملات جو ہیں وہ بالکل اس طرف پہنچ گئے ہوتے تو اس ملاقات کی تو پھر وقت ضرورت اسی ملاقات کے ساتھ نو صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے الیکشن جو کشمیر کے الیکشن ہیں پہلے فیز میں جو میرپور ڈویژن میں ہوئے، اس کے بعد وہ شدید ان کے تحفظات بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مطالبات کو مانا جائے. آئے روز کیونکہ کشمیر میں پورے الیکشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، ایک سخت الفاظ میں ان کی تقریر ہوتی ہے جو وہ کھڑے ہو کے وہاں عوام کے مجمع میں کرتے ہیں. رات انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر آج پھر دن میں مظفر آباد میں ان کا خطاب تھا جس میں انہوں نے اپنے مطالبات کو، اپنے تحفظات کو بار بار دہرایا. تو وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے، کشمیر کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، مبینہ دھاندلی جو وہ الزام لگاتے ہیں اس بات پر. ساتھ ہی جو اہم ڈیولپمنٹ جس سے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کشمیر اسمبلی کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ایم ایل اے ہیں سردار محمد یعقوب خان، اور آپ وہ قرارداد پڑھ چکے ہیں. تو اس قرارداد کا منظور ہونا کیا میسج دے رہا ہے؟ کیونکہ اسمبلی میں سب سے پہلے آپ بات سنیں میری کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کو شاید یہ بڑی بہودہ بات لگے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ یہ مکا کی جانب بڑھا ہے. نہیں، آپ نے کہا تھا کہ وہ جدائیاں لڑا آ گیا. میں غلط کہہ رہا تھا، میں بکواس کر رہا تھا، میری غلطی ہوئی ہے. یار اسیسمنٹ منا ہر صورت میں کوئی عقل کل تو نہیں ہونا. نہیں آپ اس کی کس بنیاد اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کیا یہ بات درست ہے؟ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی قمر زمان قاہرہ سر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور نیئر بخاری صاحب، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے رانا ثنا، امیر مقام اور دیگر رہنماؤں سے. نون لیگ کی تو اگر معاملات جو ہیں وہ بالکل اس طرف پہنچ گئے ہوتے تو اس ملاقات کی تو پھر وقت ضرورت اسی ملاقات کے ساتھ ساتھ یہ قرارداد بھی آئی جس میں نون لیگ کے وفاقی وزراء نام لے کے خواجہ آصف صاحب کا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آتی ہے نا، لیکن اس میں دیکھیے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ قرارداد آتی ہے سردار محمد یعقوب خان کی طرف سے جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے اور وہ سابق صدر بھی رہے ہیں، درست ہے. وہ اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ بڑا جنون ان کا گلہ تھا. ہم نے خود اس کی مذمت کی تھی کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب نے یہ غلط بیانے سے کام لیا ہے. جموں اینڈ کشمیر کی جو ریاست ہے وہ تاریخی طور پر کثیر القومی، کشمیری نام کی کوئی ذات نہیں ہے. کشمیر ایک خطے کا نام ہے، ایک ویلی کا نام ہے. جس طرح کشمیر ایک وادی ہے، ایک خطہ ہے، اسی طرح ایک خطہ، ایک ویلی، ایک علاقہ وہ ہے جموں، اور اسی طرح ایک علاقہ ہے لداخ. ٹھیک ہے. اب لداخ میں زیادہ تر بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جموں میں ہندو اکثریت ہے اور کشمیر میں مسلمان ہیں. تو ان کی اپنی ذاتیں ہیں ہر ایک کی. ٹھیک، تو اس میں یہ سوال لینا کہ یار کون کشمیری ہے اور کون نہیں ہے اور ہتک امیز رویہ اختیار کرنا وہ غلط تھا. ہو گئی بات، ایک بات. دوسرا یہ کہ اتنے عرصے سے ایک راولہ کوٹ میں بہرحال ایک تحریک چل رہی تھی اور اس کو ہم غیر ذمہ دار صحافیوں کو اس کو زیر بحث لانے کا موقع نہیں ملا. ورنہ اگر ہم اس کو زیر بحث لاتے ذمہ دارانہ انداز میں میرے بھائی تو شاید معاملات یہاں تک، ہاں اگر اس پہ بات چیت ہونے دیتے تو معاملات یہاں تک نہ جاتے. ہو گئی بات. چلیں جی، جو وقت گزرا سو گزرا. اب یہ جو قراردادیں آئی ہیں یہ میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے کہ جی دیر تو ہو گئی ہے. اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے یار قطع کلامی کی ہاں بات. جی، جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی اس وقت نون لیگ کا کوئی بھی ممبر اسمبلی میں موجود نہیں تھا. چلے تو یہ اور زیادہ باعث شرم بات ہے. لیکن ایک بات تو اس قرارداد کے ذریعے پہلی مرتبہ کھل کر سرکاری طور پر کہی گئی ہے نا
کہ راولہ کوٹ میں ایک تحریک چل رہی ہے ہاں اور اس تحریک کے لوگوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، اور اس میں یہ بات بھی مانی جا رہی ہے کہ اس تحریک کے کچھ عناصر کو بہرحال وطن دشمن عناصر اب ان کو تھاپڑے بھی لگا رہے ہیں اور اچک لیا گیا ہے اور ایک ریزولوشن درکار ہے. یہ بات مان لی ٹھیک ہے نا دونوں. ہاں دونوں جانب. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور قرارداد سردار یعقوب صاحب کے بعد پیش کی ہے سردار حسن ابراہیم خان صاحب. ٹھیک ہے. اب یہ سردار ابراہیم خان صاحب کے بیٹے ہیں، اور سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے سری نگر میں بیٹھ کر یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان سے الحاق کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. سملرلی 23 مارچ 1940 کی قرارداد جب منظور ہو رہی تھی قیام پاکستان کی، اس وقت بھی کشمیریوں کی نمائندگی تھی اور الحاق پاکستان سردار ابراہیم صاحب نے، اور انہوں نے ہی پھر وہ بغاوت کا علم بند کر کے تو آزاد کشمیر کو قائم کیا تھا. تو اس وقت ایسوسیشن یہ بنی ہے کہ جی پہلے ہم سب کو مل کر اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیا جائے اور راولہ کوٹ کی تحریک کو ہر صورت پر طریقے سے مذاکرات کے ان کو ذریعے انگیج کیا اس جائے، کو انگیج کر کے تو ختم کیا اور دونوں جانب سے جو نقصان ہے اس کا بھی. اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے، مطالبہ ہوا ہے کہ جی جن انتخابات کی بات ہو رہی ہے بہتر یہ ہے کہ ان میں اگر دھاندلیوں کی شکایات کا مؤثر ازالہ کیا جائے، لیکن وقتی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی یہ میسج یہی جا رہا ہے کہ جب تک، تو مجھے خدشہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مظفر آباد کے انتخابات شیڈول کے مطابق نہ ہوں جو طے کر رکھا ہے. ہو سکتا ہے یہ ملاقات جو ہے، اگر نون اور پیپلز پارٹی کی ملاقات. بلاول بھٹو صاحب نے کہیں یہ مطالبہ تو نہیں کیا نا کہ اگلا جو شیڈول ہے اس کو بدلا جائے؟ اس میں سن لو نا کہ اگر راولہ کوٹ کا مسئلہ پہلے حل کرنے پہ اتفاق رائے اپیرنٹلی ہو رہا ہے اور خود جماعت کہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیتے.